الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، سورۃ الذاریات ہے کہ آپ کے پاس کچھ فرشتے آئے اور آپ نے انسانی روپ میں آئے تھے۔ آپ نے یہ تو اپنی مومنانہ فراست سے جان لیا کہ یہ عام انسان لگتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے مہمان نوازی کی غرض سے آپ نے ان کے سامنے ایک بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا اور انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پھر یہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یعنی کامل یقین حاصل ہو گیا۔ اس وقت آپ نے اپنے قلب میں خوف محسوس کیا، اور اس خوف کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی ہے، کئی وجوہات مفسرین نے لکھی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ ان فرشتوں کا آنا چونکہ معمول کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید لے کر آئے ہوں۔ اور اب عذاب کی وعید یقین سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہوگی، قوموں کے لیے ہوگی، لیکن ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ پچھلے پروگرام کے آخر میں بھی اسی پہ ہم نے اختتام کیا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بھی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی ہے، وہ اپنے فیصلوں میں کسی بھی چیز کے اثر قبول کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں انسان۔ مثال کے طور پہ اگر میں انعام دوں گا تو پہلے کسی کے عمل سے میرا دل خوش ہوگا، اس کا اچھا عمل مجھ پہ ایک اثر طاری کرتا ہے، اور وہ اثر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب میں کچھ اظہار کرم کروں تو میں اس کو انعام دے دوں گا۔ اگر کوئی کسی کو تنگ کرے گا تو اس کے تنگ کرنے والے عمل کی وجہ سے، ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے ایک طبیعت پر اثر طاری ہوتا ہے، اور وہ اثر انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ برا بھلا کہے یا کوئی انتقام لے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طبیعت انسانی اور باطن انسانی کمزور ہے، چیزوں کا پہلے اثر قبول کرتا ہے، اور وہ اثر اس کو مجبور کرتا ہے کہ اب وہ کچھ ایک خاص طرز عمل اختیار کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ اس قسم کے اثرات کو قبول کرنے سے بالکل پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے کوئی بڑی شخصیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کا کچھ اثر قبول کرتے ہوئے فیصلے کچھ اور کر دے، اور سامنے کوئی معمولی شخص ہے اس کا اثر قبول کر کے کوئی اور معاملہ کر دے، بلکہ اس کی ذات بہت ہی بے نیاز ہے۔ وہ فیصلہ اب بغیر کسی اثر کو قبول کیے کرتا ہے، گویا کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح حدیثوں کے اندر آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ میدان محشر میں بعض لوگ تو بہت سکون سے ہوں گے، جیسے عرش کے سائے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ جب پوچھا جائے گا تو پتہ چلے گا جی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے، اور ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، تو وہ بڑے سکون سے ہوں گے۔ اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا کہ وہ نفسی یعنی نفسی فرما رہے ہوں گے، یعنی ان کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اب بڑی تعجب خیز بات ہے کہ نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تبلیغ دین میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کا حکم مکمل طور پہ اور عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ احسن انداز سے بجا لاتے ہیں، پھر آخر کون سی چیز ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر انتہائی خوف کے عالم میں ہوں گے؟ تو جواب اس کا یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مکمل معرفت۔ وہ جانتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ بڑی بے نیاز ہے، اگر وہ فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کے فیصلے کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ کسی ماں کی مامتا، کسی باپ کا پیار، کسی کا منصب، کسی کی دولت، وہ فیصلہ کرتا ہے تو کر لیتا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات قسم پرسی کے عالم میں بچہ رہ جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور رل جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ مر جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جانوروں کے جنگل کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بے نیازی کی عظیم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کسی چیز کا اثر نہیں قبول کرتا۔ اب جب اثر قبول نہیں کرتا تو انبیاء علیہ السلام کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر بالفرض
مطلب اللہ تعالیٰ کے تو وعدے ہیں، لیکن خوف اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا تو ہمارا وصف نبوت بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے، اللہ نے تو عام مومن سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص کیفیت دوسری کیفیات اور یقین پر غالب آ جاتی ہے، تو اور وہ آدمی دوسری کیفیات کو بالکل بھول جاتا ہے، تو وہاں کا ماحول بھی ایسا ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بے نیازی کا معاملہ اتنا اپنے اوپر غالب کر لیں گے، اور ایسا خوف پیدا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اظہار کرم کا ارادہ فرما لیا، اس کا اظہار بھی فرما دیا، اس کی طرف سے توجہ مکمل طور پہ ہٹ جائے گی۔ اور اس کو اکثر ہم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ کے دربار میں ہم جائیں، بادشاہ ایسا ہو کہ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ جب وہ جلال میں آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کون ہے، بس تلوار نکالتا ہے اور گردن اڑا دیتا ہے، اور یہ عادت اس کا جو ساتھ بیٹھا ہوا وزیر ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ اب اگر ہم اس دربار میں جائیں، سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے عالی شان تخت پہ، اور ساتھ ہی ایک عالی شان کرسی پہ وزیر بیٹھا ہوا ہے، تو شاید ہم تو رشک کریں گے کہ بھئی کیا وزیر صاحب کی بھی شان ہے، کیا اس کو منصب ملا ہوا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس وقت وزیر کی کیفیت معلوم کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ انتہائی خوف کے عالم میں ہوگا کہ کیا پتہ کس بات سے ناراض ہو کہ بادشاہ تلوار نکالے اور میری گردن اڑا دے، کیونکہ سب سے قریب میں ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ بس ایک سمجھانے کے لیے مثال بتا رہے ہیں کہ دنیاوی بادشاہ تو اپنے خیر نفس کے تابع ہو کر بھی معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان عوارضات سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ کسی بھی چیز کے تابع نہیں ہوتا، کسی چیز کا اثر قبول کر کے نہیں ہوتا۔ تو جیسے ایک وزیر بادشاہ کی عادت جاننے والا، اس کی بے نیازی کو جاننے والا، ایک عالی شان منصب پہ ہونے کے باوجود خوف کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ معرفت انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو وہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ بھی ایسے معاملہ ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ نے ان فرشتوں کی طرف سے ایک خوف محسوس کیا۔ انہوں نے بھی جب یہ محسوس کیا کہ آپ تھوڑا سا کچھ ایک خوف میں ہیں، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ بالکل نہ خوف زدہ نہ ہوئیے۔ اور اس خوف کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بشارت دی، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی۔ اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد نہیں تھی، اور بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے کہ خود یہ عجوز عقیم کے الفاظ آئے کہ بوڑھی بھی ہو گئی تھیں اور بانجھ تھیں، یعنی ان کا رحم جو ہے اس میں حمل ٹھہرانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ لیکن اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد، تقریباً 100 سال کے قریب پہنچنے کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نواز دے تو یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بوڑھا خاتون ہوں، 100 سال کے ہوں، اور ان کے ہاں بچے پیدا ہو جائیں تو لوگ حیرت زدہ رہ جائیں، اور شاید یہ تو بریکنگ نیوز ہو جائے گی اور ہر چینل پہ یہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ مختلف، جیسے میں نے بتایا تھا، اس میں مورخین نے لکھا ہے، ایک روایت کے مطابق 100 سال تھی، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 99 سال تھی۔ اسی لیے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حیرت ہوئی کہ میں 99 سال کی ایک بوڑھی خاتون، میرے شوہر بھی بوڑھے، اور پھر میں ایک مطلب بانجھ عورت ہوں، تو میرے ہاں بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ لیکن فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا کہ معاملہ ایسا ہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جیسے ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ ہمارے رب کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو اس عالم کے نظام کو چلانے کے سلسلے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے، اگرچہ اس نے ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ، ایک سبب، ایک ذریعہ، ایک واسطہ قائم فرمایا ہے، لیکن وہ ان وسائط، ان ذرائع، ان اسباب کا محتاج ہرگز نہیں ہے، چاہے تو بدل دے۔ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ قانون بنایا ہے کہ عمر کے خاص حصے تک جا کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بعد انسان کے اندر وہ صلاحیتیں تقریباً مفقود ہو جاتی ہیں کہ جو اولاد پیدا کرنے کے سلسلے میں اس کی معاون ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ طاقت اور قوت پیدا کر سکتا ہے۔ تو سوچئے میرے وہ بھائی بہن بھی جو بسا اوقات کسی میڈیکلی
میڈیکل کسی ویکنس کی بنا میڈیکلی ویکنس کی بنا پر یا کسی ایسی کمزوری کی بنا پر اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے بہت علاج کروانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کے بار بار پوچھنے کی بنا پر یا کسی کے طنز کر دینے کی بنا پر وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ اگر آپ نے چیک اپ کرایا، مثال کے طور پر آپ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ماں نہیں بن سکتی یا کوئی شخص باپ نہیں بن سکتا ہے، لیکن یہ سائنس کا فیصلہ ہے، کوئی ہمارے رب کریم کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تنکے میں جان پیدا کر دے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اولاد عطا فرمائی، اتنے بڑھاپے میں جا کر اولاد عطا فرمائی اور ایک صحت مند بچہ عطا فرمائی۔ یہ بھی نہیں کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ جو عموماً بڑی عمر کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے یا اپاہج ہوتی ہے، اب نارمل قسم کی ہوتی ہے، بیماریوں والی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اس طرح ایک اوور ایج ہو جانے والے ماں باپ کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو بالکل صحت مند ہو، سمجھدار ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر جسمانی یا ذہنی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہوئے اسباب اور ذرائع اختیار کرتے رہیں، روحانی علاج کروائیں، میڈیکل کا علاج کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاں بھی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال، آپ نے شاید فرمایا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے لوگوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصدین، تمہارا پھر یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے تم نے مجھے بیٹے کی بشارت دے دی، لیکن تمہارا اصل مقصد کیا تھا جس کے تحت تم آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم چھوڑیں ان پر مٹی کے بنے ہوئے پتھر، یعنی جو ڈھیلے ہوتے ہیں مٹی کے پتھر، مسومۃً عند ربک للمسرفین، اور وہ ایسے پتھر کے جو تمہارے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ قوم لوط کی طرف اشارہ تھا، اور وہ گناہوں کے اندر بہت آگے بڑھ چکے تھے اور غلط قسم کے گناہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں کے پاس ایسے پتھر تھے جن پر ہر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو جس پتھر سے ہلاک ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھروں پر ان پر نام لکھا تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر شخص کو وہی پتھر جا کے لگتا تھا جس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ پتھر برسانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، تو نشانہ کیسے خطا ہو سکتا تھا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انشاءاللہ جب قوم لوط کے ہم واقعات ذکر کریں گے، حضرت لوط علیہ السلام کی حیات طیبہ بیان کی جائے گی، تو تفصیلی کلام ہوگا کہ انسان کو گناہ کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں انہیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کے ہر گناہ کو اپنائے ہوئے ہے۔ پچھلی امتیں بعض اوقات ایک گناہ کی بنا پر عذاب میں مبتلا ہوئیں، ان کی شکلیں بندروں، سوروں کی شکل میں بدل دی گئی، ان پہ پتھروں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، سیلاب آ گئے، ان کو بہا دیا گیا، زمین میں ان لوگوں کو دھسا دیا گیا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ایک گناہ کی بنا پر ہلاک کر دیے گئے، اور اس امت میں وہ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اجتماعی طور پر عذاب کے سلسلے میں عفو و درگزر فرما رہا ہے۔ اور یہ خود قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ یعنی یہ سرکار کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ آج گھر گھر میں مختلف قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن عذاب الہی نازل نہیں ہوتا ہے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہے، اور اجتماعی طور پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا، ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن پچھلی قومیں دیکھیں، ہمیں بہرحال اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دنیاوی عذاب کے بارے میں تو ہے کہ اجتماعی طور پہ نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گرفت فرمائے گا۔ لہٰذا اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اگر کسی ایک مقام پر ہماری گرفت نہیں ہو رہی تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی معاملہ دوسرے مقام پر بھی کیا جائے، تو بارگاہ الہی میں حاضری کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں پر گرفت ہو، اور وہ پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا انہوں نے بتایا کہ ہم نشان زدہ پتھر لے کر آئے ہیں قوم مسرفین کے لیے، یعنی جو حد سے بڑھنے والے ہیں گناہوں میں، ان کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر نکال دیا ہم نے ان کو جو ان میں ایمان والے تھے، مومنین تھے، ان کو بچا لیا، باقی سب کو ہلاک کیا۔ تو فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہ پایا ہم نے اس قوم میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ اور کوئی گھر۔ اور اس میں بھی پچھلی اپنے سورہ ہجر میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی زوجہ جو تھیں وہ چونکہ منافقین اپنی قوم کے ساتھ مل گئی تھیں، لہٰذا وہ بھی عذاب میں ہلاک کر دی گئیں۔ تو یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تقریباً تمام ہوئے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کے واقعات بھی ذکر فرمائے، قوم کی طرف سے آپ کے اوپر جو سختیاں کی گئیں، جو آپ کی معاذ اللہ شان میں گستاخیاں کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی قوت سے نوازا، جیسے 4 پرندوں والا میں نے واقعہ آپ کو عرض کیا تھا، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھائیں کہ آپ نے پورے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر اور ہر چیز کو اپنے جگہ کھڑے کھڑے ملاحظہ فرما لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن پاک میں کئی مقام پر کہ ہم آپ کے لیے سچی ناموری رکھیں گے، آنے والے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ آپ کی تعریف ہی کریں گے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر قوم میں ہوتا ہے مختلف حوالے سے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے، بڑے بڑے جو مذاہب اس وقت ورلڈ میں ہیں، کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کسی نہ کسی لحاظ سے عزت کے ساتھ تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ یہود علیحدہ عزت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، نصارہ علیحدہ کرتے ہیں، ہنود بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں تو الحمدللہ وہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے۔ ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان چیزوں کے بیان سے مقصود صرف کسی کے مناقب اور فضائل کا بیان نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حیات طیبہ پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اگلا پروگرام بھی دیکھنے